اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے پیدا فرمایا اور انسان کو انسانی اعضاء اپنی حکمت کاملہ کے مطابق عطا فرمائے ہیں۔ انسان کو جتنے بھی اعضاء دیے ہیں ان سب کے اپنے اپنے مختلف کام ہیں، تو ہمیں ہر عضو کی قدر کرنی چاہیے۔ مثلا آنکھ اللہ نے عطا فرمائی ہے، آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا، تو آنکھوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، ہمیں وہ دیکھنا ہے جو اللہ کو پسند ہو، ہمیں انہی چیزوں کی طرف نگاہ کو ڈالنا ہے جو اللہ کو پسند ہو، اس کے مطابق ہی آنکھ کو استعمال کیا جائے جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آنکھ کی نعمت کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھوں کی بصارت نہیں ہے، جس کو دنیا کی چمک دمک روشنی نظر نہیں آ رہی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس سے پوچھو آنکھ کی کیا قدر ہے، وہ آپ کو بتلائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، ان کانوں کی ایک نعمت ہے سماعت، ہم اس کے ذریعے ہر بات کو سن لیتے ہیں، ہر چیز کو سن لیتے ہیں، تو لہٰذا چونکہ ہمارے پاس وہ نعمت موجود ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اچھی بات بھی سنتے ہیں، بری بھی سنتے ہیں، اپنوں کی بھی سنتے ہیں، پراؤں کی بھی سنتے ہیں، اللہ کی فرما برداری والی باتوں کو بھی سنتے ہیں، نافرمانی والی چیزوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ ہاں، اچھی باتیں سنتے ہیں، ادھر کوئی غیبت کر رہا ہو تو غیبت بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے، اس لیے ہم ہر جگہ اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر آنکھوں کی سماعت کی ہم قدر کریں تو پھر ہم صرف کانوں سے وہی سنیں گے جو اللہ چاہتے ہیں، اور کانوں کی سماعت کی قدر ان سے پوچھو جن کو سنائی نہیں دیتا۔ بعض لوگ بڑھاپے کی طرف آتے ہیں تو ان کے اعضاء کمزور ہو کر ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کانوں میں آلہ لگایا ہوا ہے، آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں تو اس آلے کے اندر ایک والیوم کا بٹن ہے جس سے اس آواز کو کم زیادہ کرتے ہیں۔ ہلکی سی آواز بڑھ جائے تو ہر ایک کی آواز چیخ کی طرح کان میں لگتی ہے، تو اس کو کم کرنا پڑتا ہے۔ آلہ نہ لگا ہو تو سنائی نہیں دیتا، ساتھ بندہ بیٹھا ہوا محبت بھری باتیں کر رہا ہو یا گالیاں دے رہا ہو، اچھی بات کر رہا ہو یا بری بات کر رہا ہو، کانوں کی سماعت جس کے پاس نہیں ہے اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ تو کانوں کی سماعت کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت دی جس کے ذریعے ہم بات چیت کرتے ہیں، قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مافی ضمیر کو بیان نہیں کر سکتے، اٹکتے ہیں بات کرتے ہوئے، ان کی زبان صحیح چلتی نہیں ہے، یا ان کی زبان سے الفاظ ادا ہی نہیں ہوتے ہیں، بالکل ہی گونگے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ اس زبان کی قوت گویائی کی نعمت کتنی بڑی ہے، وہ بتائیں گے اس چیز کے بارے میں۔ تو جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اس کو وہ قدر آتی ہے کہ ہاں اس چیز کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور وہ دوسروں پر حسد کرتا ہے کہ تم اس کی قدر کر لو، اور جن کے پاس وہ چیز ہے وہ قدر نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اعضاء میں ایک بہت ہی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، جو ہمارے بائیں پسلی کے نیچے یہاں پر بائیں طرف جو ہے یہاں ہے، جس کو دل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دل کہا جاتا ہے۔ تمام اعضاء میں سب سے عظیم نعمت دل کی نعمت ہے، دل کی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دل کی نعمت عظیم ہے، یہ کیوں ہے؟ اللہ نے اس کو اتنی عظمت کیوں دی؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ جس کے اندر جو چیز خاص ہوتی ہے اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ تمام اعضاء کے اندر جو صفات ہیں وہ ان کے مقابلے میں دل کے اندر جو اللہ نے صفت رکھی ہے، جو صلاحیت رکھی ہے، وہ دوسرے اعضاء میں نہیں رکھی۔ آنکھ کے اندر کیا ہے؟ بصارت ہے، کانوں میں سماعت ہے، زبان میں گویائی ہے، ہر جگہ ایک چیز چھپی ہوئی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ دل کے اندر کیا ہے؟ فرمایا دل کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان۔
اور ایمان کی قدر اللہ کے ہاں زیادہ ہے، اس لیے دل کی قدر بھی زیادہ ہے۔ مثال سے سمجھیے، گھر میں مختلف صندوق رکھے ہوئے ہیں، کسی میں لحاف ہیں، کسی میں کمبل ہیں، کیبنٹ ہے، مختلف سامان ہیں، چھوٹی بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن کہاں ہیں؟ اسٹور میں رکھی ہیں، دو چھتی پہ رکھی ہیں، گھر کے کونے میں رکھی ہیں، کوئی دھیان نہیں کون بیٹھ رہا ہے، کون اٹھ رہا ہے، کون اس کو چھیڑ رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن اسی گھر کے اندر ایک چھوٹی سی ڈبیا بھی ہوگی جو کسی کو نہیں پتا کہ کہاں رکھی ہے، وہ صرف رکھنے والے کو پتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر سونا ہے، اس کے اندر انگوٹھی ہے، اس کے اندر زیورات ہیں، وہ چھوٹا سا بکسا ہے، وہ کہاں ہے نہیں پتا، کہاں ہے نہیں پتا۔ اس کی قدر زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر چیز سب سے اعلیٰ ہے، چیز کی قیمت زیادہ ہے تو اس اوپر والے خول کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ بالکل ایسے ہی دل کی قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، کیونکہ دل میں ایمان ہوتا ہے، دل اللہ کا گھر ہے، اس لیے دل کی قیمت بھی زیادہ ہے، دل کی قدر و منزلت بھی اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ اور جس چیز کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے، لاپرواہی برتی جائے، تو پھر انسان اس چیز کے صفات سے محروم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب ہم دل کی حفاظت نہیں کریں گے، دل کو ہم محفوظ نہیں بنائیں گے، تو یہ دل کے اندر جو ایمان کی نعمت ہے یہ ہم سے سلب ہو جائے گی، یہ ہم سے ختم ہو جائے گی، یہ ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اپنے ایمان کی نعمت کو اگر ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے دل کو محفوظ کر لیں۔ جو جتنا دل کی حفاظت کرے گا اتنا زیادہ اس کا دل کے اندر ایمان محفوظ رہے گا۔ اور دل کے بارے میں صاف بات ہے، ڈاکٹر حضرات سے پوچھ لیں، دل کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ دل تھوڑا سا خراب ہوتا ہے پورا بدن لڑکھڑانا شروع ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر خون کی پمپنگ تھوڑی کم ہو، دائیں بائیں ہو، کوئی شریانے بند ہو جائیں تو فوراً انسان کا سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اٹیک ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ دل کی نالی بند ہو گئی، دل کے وال بند ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ سسٹم صرف ایک ہی ہے، دل خراب تو پورا بدن خراب۔ ہاں، دل بند تو پورا بدن بند۔ پورا بدن صحیح ہے، دل صحیح نہیں ہے، سانس بند ہو جائے گا، سانس بند ہو جائے گا۔ انسان دنیا سے آخرت کی طرف، برزخ کی طرف روانہ ہو جائے گا صرف دل کے بند ہو جانے کی وجہ سے۔ تو اس لیے دل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں کہ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے انسان، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے انسان، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ ہاں، دل سنوار لو، سب سنور جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا۔ دل خراب تو سب کچھ خراب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں ایک لوتھڑا دیا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، اگر وہ صحیح تو پورا بدن صحیح، وہ خراب تو پورا بدن خراب۔ اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، خبردار کہ وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا، دل ہے وہ جگہ کہ جو صحیح تو سب کچھ صحیح، وہ خراب تو سب کچھ خراب۔ لہذا ہمیں اپنی تمام پریشانیوں کا جواب مل جانا چاہیے۔ ہمارے تمام مسائل کی پریشانی کیا ہے؟ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ دل صحیح تو سب صحیح، دل خراب تو سب خراب۔ آج ہماری نماز میں دل نہیں لگ رہا، قرآن صحیح نہیں ہے، دینی باتیں سننے میں پریشانی ہے، مسجد میں دل اٹکتا نہیں ہے، ٹی وی کے آگے، کیمرے کے آگے، فلموں کے آگے دل بڑا لگتا ہے، شادی کی محفل میں موسیقی ہو تو بڑا مزہ آتا ہے، اگر پارٹیشن ہوا ہو تو مزہ نہیں آ رہا، یار یہ کیا شادی ہے، سناٹا ہے، وہ ادھر ہم ادھر، اور مل جل کے چل رہے ہوں تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اگر یہ مزے آ رہے ہیں نافرمانیوں میں، گناہوں میں، تو یاد رکھیے کہ مسئلہ یہاں خراب ہے۔ ہاں، دل خراب ہے۔ دل صحیح تو سب صحیح۔ اللہ کے ہر کام میں مزہ آئے گا جب دل صحیح ہو جائے گا۔ اگر مزہ نہیں آ رہا، لذت نہیں آ رہی، سجدہ کرتے ہیں مٹی لگتی ہے، سجدہ کرتے ہیں پتھر چبھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں ٹھنڈک گرم محسوس ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ دل صحیح نہیں ہے۔ دل وہاں ہوتا تو بدن پہ کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے چونکہ دل صاف تھے، شفاف تھے، ستھرے تھے، سنورے ہوئے تھے، نماز کی نیت باندھتے تھے، سانپ کو مار دیا خبر ہی نہ ہوئی کہ کیا ہوا۔ ہاں، سانپ مار دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا، دیکھا کہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، طبیب بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپریشن کرنے کے لیے۔
چونکہ آپ کے بدن میں ایک جگہ پر تیر کا ایک حصہ ٹکڑا جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، اب وہ نکالنے میں تکلیف بہت تھی، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا مجھے آپریشن نہیں کرانا، بہت تکلیف ہو رہی ہے، نماز کی نیت باندھ لی، نماز کے بعد ان سے پوچھا اس لیے بیٹھے ہو نا تاکہ میرا آپریشن کرو، یہ ٹکڑا لوہے کا نکالو؟ کہا کہ نہیں ہم اس لیے نہیں بیٹھے، آپ جب نماز پڑھ رہے تھے ہم نکال چکے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے تھے ہم نکال چکے ہیں، نماز میں آپریشن ہو گیا، وہ ٹکڑا بدن سے ان کے لوہے کا نکل گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی۔ کیوں؟ آج مچھر ابھی کاٹتا نہیں ہے، بھن بھناتا ہے تو پوری نماز ختم ہو جاتی ہے، سارا دھیان ادھر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سنورا ہوا نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ دل کو صحیح کر لیں گے تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ بدن کا ہر عضو اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اور امانت کا اصول کیا ہے؟ آپ کو کوئی چیز امانت دی جائے، کسی کوئی آپ رکھوائی جائے تو کیا طریقہ ہے؟ اس کو ضائع نہ کرے، اس کو محفوظ کرے۔ اگر جس کے پاس امانت رکھوائی ہے، اگر اس کی اپنی مرضی سے، اپنی لاپرواہی سے وہ چیز ضائع ہو جائے تو ضامن ہے، وہ ادا کرے گا، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگر اس کا اپنا عمل دخل نہیں تھا، اس نے اس کو محفوظ رکھا، پھر اگر وہ خراب ہو جائے، ضائع ہو جائے تو شریعت کہتی ہے اب وہ ضامن نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی طرف سے حفاظت کی، اب مقدر تھا، چوری ہونی تھی، خراب ہونی تھی، ہو گئی چیز، لہٰذا جس نے رکھوائی ہے اب اس کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن کب؟ جب وہ خود محافظ بنے، امانت لینے والا اس کی حفاظت کرے، اس کو صحیح جگہ رکھے، تب اس سے ضائع ہو تو ضامن نہیں ہے۔ لیکن اگر لاپرواہی کرے تو ضامن ہوگا، لاپرواہی کرے تو ضامن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بدن ہمیں امانتاً دیا ہے، آنکھ امانت ہے، ہاتھ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، جو مرضی بول رہے ہیں، جب مرضی بول رہے ہیں، جہاں مرضی بول رہے ہیں، واہ بھائی واہ، بڑے مزے لگے ہوئے ہیں، مسجد ہے تو بھی بول رہے ہیں، بازار ہے تو بھی بول رہے ہیں، اپنے ہیں تو بھی، اور پھر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، برائیاں بھی کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، نیک بھی بنے، تسبیحاں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے زبان سے۔ امانت ہے، امانت، ایک ایک بول کا جواب دینا ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ضائع نہ کریں اس کو۔ ہاں غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دیں گے، جان بوجھ کے کریں گے اللہ معاف نہیں کریں گے، ہاں پوچھا جائے گا۔ امانت کا سب سے پہلا اصول ضائع نہ کریں۔ دوسرا اصول فرمایا کہ اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں جس طریقے سے آپ کو اجازت دی گئی ہے۔ آپ کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، فیکٹری میں نوکری کرتے ہیں، آپ کو وہاں پر سامان دیا جاتا ہے استعمال کے لیے، بعض لوگوں کو گاڑیاں دی جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ اگر گاڑی آپ باحفاظت رکھے تو کوئی بات نہیں، استعمال کرتے رہیں، اس میں جو ماہانہ روزانہ خرچہ ہوگا وہ ہم دیں گے آپ کو۔ لیکن اگر آپ نے اپنی مرضی سے، لاپرواہی سے اس چیز کو ضائع کر دیا تو پھر کمپنی ذمہ دار نہیں، کمپنی پیسے مانگے گی، آپ نے ہماری چیز کیسے خراب کر دی ہے، کیسے آپ نے اس کے اندر نقص پیدا کر دیا۔ تو جیسا دیا گیا ہے ویسا ہی استعمال کرنا ہے۔ اور طریقہ استعمال کیا ہے؟ سنت نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سنت کے مطابق بدن کو ہم استعمال کریں گے تو اللہ پھر ہم سے جواب نہیں لیں گے، بلکہ اللہ ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اللہ اس پر انعام عطا فرمائیں گے، اللہ اس پر اجر عطا فرمائیں گے جب اس کا طریقہ استعمال صحیح ہوگا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اس چیز کے اندر تغیر تبدل بھی کرنا جائز نہیں ہے جو امانت رکھی ہوئی ہو۔ ہاں امانت جو چیز ملی ہے اس کو ویسے ہی رکھنا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے۔ لہذا اپنے بدن کو بدلنا، اعضاء کی پیوند کاری کرنا، بناوٹ کے لیے، خوبصورتی کے لیے چہرے کو تبدیل کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بدن امانت ہے، امانت میں تغیر تبدل جائز نہیں ہے۔ ہاں جہاں جہاں اس بدن کو تندرست رکھنے کے لیے تبدیلی کرنا ضروری ہو اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ بدن کے کوئی اعضاء کو خون کا لین دین ہوتا ہے یا اعضاء کے بعض دفعہ پیوند کاری ہوتی ہے تو اس کی ایک آخری حد تک ایک اجازت ہے، کڑی شرائط ہیں، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو بدن ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ یہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں ہم خیانت نہ کریں، اس امانت کے ہم استعمال غلط نہ کریں، اس امانت میں ہم تغیر تبدل نہ کریں، ورنہ اللہ کے ہم سے پوچھا جائے گا۔ آپ بازار جاتے ہیں سودا لینے کے لیے، فروٹ لینے کے لیے، ابھی نماز کے بعد باہر نکلیں گے، وہاں فروٹ والے کھڑے ہیں، سبزی والے کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی جاتا ہے پیسے دے کے چیز لیتا ہے؟ نہیں، کھڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے، یہ ڈالو، یہ ڈالو، تھیلی دے دیں، ہم اپنے ہاتھ سے چنیں گے۔ اتنا سا فروٹ ہے جس کی قیمت
اگر ٹوٹل لگائیے تو 2 روپے 5 روپے بنتی ہے، وہ بھی پسند کا چاہیے ہمیں، ہاں میٹھا ہو، کھٹا نہ ہو، داغی نہ ہو، کتنی ساری شرائط ہے ہماری، صرف 100 روپے کا سودا لیں گے اس میں 10 ہماری شرائط ہیں، ایسا ہو، گندا نہ ہو، خراب نہ ہو، کارآمد ہو، بیکار نہ ہو، ذائقہ خراب نہ ہو، بہت ساری چیزیں، پتلا موٹا ہر چیز کو دیکھیں گے۔ تو بتاؤ تو صحیح ذرا کہ ہم چیز خریدنے جاتے ہیں داغی پسند نہیں کرتے، جب اللہ کے ہاں جائیں گے تو کیا اللہ ہمارا داغی بدن داغی دل پسند کر لے گا، قبول کرے گا؟ نہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس جب آؤ گے تو ہم تمہارا وہ دل قبول کریں گے جو سلام ہوگا، سلامتی والا ہوگا، صحیح سالم ہوگا۔ داغی ہوا دنیا کی محبت، لالچ ہے، حرص، گناہوں کی سیاہی، مختلف چیزوں سے دل بھرا ہوا ہوگا، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ہم داغی سیب پسند نہیں کرتے تو اللہ داغی دل کیسے پسند کرے گا؟ تو ہمیں اپنے ان داغوں کو دور کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ تیسرا گناہ کر لے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب گناہ کرتا جاتا ہے، نقطے بڑھتے جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل جب سیاہ ہوتا ہے تو پھر نہ نماز کی طرف قدم اٹھتے ہیں، نہ دل کے اندر نماز کو چھوڑنے کا خوف آتا ہے، نہ دماغ کے اندر نماز قائم کرنے کی تدبیر آتی ہے، لاپرواہ ہے، آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں، صحیح سالم ہیں، صحت مند ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے موبائل چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے ٹی وی چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے کام چل رہے ہیں، لاپرواہی کیا ہے؟ دل سیاہ ہے، دل سیاہ ہو گیا، اب کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی، آپ کے صحابہ کی زندگی اٹھا کر پڑھیے، دیکھیے، سنیے، اذان ہوتی تھی چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، کیوں؟ بڑے کی طرف سے صدا آ رہی ہے، ہاں، گھر کے باہر کا آ کر کوئی یوں کہہ دے فلاں صاحب SHO صاحب گیٹ پہ کھڑے ہیں، ہم بھاگ کر باہر آئیں گے، DC صاحب آئے ہیں تو الٹے قدم بھاگیں گے، لباس بھی چینج نہیں کریں گے، بڑا آدمی آیا ہے، بڑے کی طرف سے صدا آئی ہے، لگانے والے کو نہیں دیکھیں گے، نام کو دیکھیں گے۔ تو اسی طرح جب مؤذن کہتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ مؤذن نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کی طرف سے ندا آ رہی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ملازم ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے گھر کی نوکری کے اندر لگا ہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں یار مؤذن کی آواز ایسی ہے، آواز کو نہ دیکھو، دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اس کی صدا پر جواب نہ دیا، اس کی صدا پر تمہارے دل نہ تڑپے، اس کی صدا پر تمہارے بدن پہ کپ کپی نہ طاری ہوئی، اس کی صدا پر تمہارے بدن حرکت میں نہ آئے نماز کے لیے، تو یاد رکھو دل سیاہ ہے، دل سیاہ ہے، دل سیاہ ہے۔ دل صاف کر لو، رمضان آنے والا ہے، دل صاف کر لو، رمضان سے پہلے پہلے دل صاف کر لو۔ ہم انتظار کر رہے ہیں رمضان کا، آج سے ہی رمضان ہے، آج سے ہی قرآن کھولیے، آج سے ہی نماز کو صحیح کیجئے، آج سے ہی ذکر اذکار کی ترتیب بنائیے، آج سے ہی روزے کی جو مخالفت والی چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ روزے میں کیا ہے؟ گناہ نہیں کرنا، کھانا پینا نہیں ہے، کوئی نفسانی خواہش کو پورا نہیں کرنا، ایسے ہی نا روزے میں رکنا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح رمضان میں ہم نے یہ کرنا ہے، آج سے ہم شروع کر دیں، آج سے ٹی وی بند، آج سے گانے بند، آج سے فلمیں بند، آج سے بری محفلیں بند، سب گناہ بند، بد نظری نہیں کرنی، نظر جھکا کر چلنی ہے، اپنے زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالنی، غیبت نہ کرنی ہے نہ سننی ہے، نہ بری بات کرنی ہے نہ سننی ہے، نہ بروں کے پاس بیٹھنا ہے، اچھوں کی محفلوں میں آئیں، تعلیم ہو رہی ہے بیٹھ جائیں، کوئی جو ہے وہ کوئی دینی محفل ہے وہاں بیٹھ جائیں، علماء ہیں ان کے پاس بیٹھ جائیں، اللہ والوں کی صحبت ملے وہاں بیٹھ جائیں، اپنے روٹین کو بدل لیجئے۔ رمضان سے پہلے پہلے یہ کام کر لیں گے، انشاءاللہ رمضان میں جب رحمتوں کی بارش ہوگی، موسلادھار کی طرح بارش ہوگی، تو دل کی سیاہی صاف ہو جائے گی، دل ستھرا ہو جائے گا، دل روشن ہو جائے گا، دل سنور جائے گا، دل سنور جائے گا۔ ہر انسان کے دل کی مثال بالکل زمین کی سی ہے۔ فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کو بتلا رہا ہوں، زمینیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک زمین وہ ہے جس پر بارش کا پانی برستا ہے، اندر جذب کر لیتی ہے پانی کو، پھر چند دن بعد سبزہ آتا ہے، پھر اس میں پودا لگتا ہے، پھول آتے ہیں، ہریالی ہو جاتی ہے، یہ سب سے بہترین زمین ہے، فوراً اللہ کی رحمت کو قبول کرتی ہے اور اندر سے اچھائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، اچھائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری زمین وہ ہے کہ جو بارش ہو
تو اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہو. بعض زمینیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا پانی اندر جذب نہیں ہوتا، بہتا ہے. ہاں بعض زمین کے ٹکڑے ایسے ہیں جہاں پر بہنے کی جگہ بھی نہیں ہے تو وہاں رک جاتے ہیں، تالاب بن جاتے ہیں، جوہڑ بن جاتے ہیں، حوض بن جاتے ہیں، پانی رک جاتا ہے، وہاں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. پانی بھرنے والے بھر لیتے ہیں، جانور پیتے ہیں، پرندے پیتے ہیں، دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور تیسرے زمین کا ٹکڑا وہ ہے کہ جہاں پر نہ پانی جذب ہوتا ہے نہ رکتا ہے، چٹیل میدان ہے، پانی آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، نہ اندر جاتا ہے نہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس جگہ سے. بالکل ایسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم عطا فرمایا ہے، مجھے جو وحی عطا فرمائی ہے، وہ موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے ایمان والوں پر، جن کے دل کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ اس علم کے نور کو اندر جذب کر لیتے ہیں. جب دل کے اندر اللہ کا علم آ جاتا ہے، نور آ جاتا ہے، وحی کا نور آ جاتا ہے، دل ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے پھل پھول نکلتے ہیں. کیا مطلب؟ اعضاء پر سنتیں آ جاتی ہیں، اعضاء کے ذریعے نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں، نماز، قرآن، ذکر، اذکار، اچھی باتیں، یہ ہیں پھل پھول اور پودے، یہ نکل رہے ہیں بدن سے. دل کی زمین پر جیسے ہی علم کی بات لگی، نور کا روشنی یہاں پر آئی، فوراً بدن عمل کے لیے تیار ہو گیا. اور بعض لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، جتنے بھی ڈراوے دے لو، جتنی بھی فضیلتیں سنا لو، جنت کے باغات کی بات ہو یا جہنم کے عذاب کی بات ہو، ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہاں کچھ قبول کر لیتے ہیں، کچھ قرآن پڑھ لیتے ہیں، کچھ علم بھی حاصل کر لیتے ہیں، کچھ اچھی باتیں لے لیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے. دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو علم پھیلا رہے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہیں، دوسرے کو نصیحت ہو رہی ہے، خود کو نہیں ہو رہی. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، نہ علم اندر جا رہا ہے نہ اعضاء پر آ رہا ہے، نہ ان کو خود فائدہ ہے نہ دوسرے کو فائدہ ہے. تو ہمیں اپنے دل کو پہلی کی مثال بنانا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر یہ دل کی صفائی کو کر لیں اور اللہ کی طرف متوجہ کر لیں تو اچھی بات آئے گی تو دل میں داخل ہو جائے گی، دل میں داخل ہوگی تو بدن پر، اعضاء پر سنتیں آئیں گی، عمل آئے گا، اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمارا بدن اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. تو اس لیے آج ہمیں ایسا ہی کرنا ہے. آج ہمارا دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہم کامیاب ہم ہو کر رہیں گے. شاعر نے بڑی عجیب اچھی بات کہی، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آج سوشل میڈیا اٹھائیے، 2-3 دن سے ایک ہی ویڈیو وائرل ہے، ایک ہی پکچر وائرل ہے مسکان خان کی. کیوں بھائی؟ اس نے بڑا ہمت والا کام کیا ہے، اس نے ہندوؤں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے تکبیر بلند کیا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو کیا بڑا کام کیا، اس پہ ہم خوش ہو رہے ہیں. کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کہ اس نے اس جگہ پر کلمہ حق بولا ہے جہاں پر اس کی جان کو خطرہ تھا، اس کی عزت کو خطرہ تھا، اس کی ہر چیز کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا. وہاں پر ان کافروں کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کلمہ حق بلند کیا تو سب مسلمان خوش، انعامات کی بارش ہو گئی اس پر. ذرا ایک لمحے کے لیے تو سوچو، اس بندی نے ایک کام کیا، صرف نعرے تکبیر بلند کیا، سارے مسلمان متوجہ ہو گئے، انعامات کی بارش ہو گئی، اس کو اعزاز دے دیا. اگر اللہ کا نام تم بلند کرو گے تو کیا اللہ تمہیں انعام نہیں دے گا؟ کیا اللہ تم سے خوش نہیں ہوگا؟ آج اس کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، کریں، سب کچھ کریں، اچھے اچھے اشعار لکھ کر کریں، اچھی اچھی پوسٹر ڈالیں، لیکن یاد رکھیں ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کی طرف بھی متوجہ ہوں. وہ لڑکی کیوں کھڑی ہوئی، اس کا پیغام کیا تھا؟ اس کا کہنا یہ تھا کہ حجاب میری مرضی ہے، چہرے کو ڈھانپنا میری مرضی ہے، میری مرضی میں تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے؟ تم کون ہوتے ہو میرے پردے کو تار کرنے والے؟ میری بدن میری مرضی ہے، میں پردہ کرتی ہوں تو کروں گی. ڈٹ گئی، نعرے تکبیر بلند کیا. آج ہم شیئر کرنے والے ذرا اپنے گھروں میں دیکھیں، کیا مسکان کے نقش قدم پر ہماری بیویاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں؟ کیا ہمارے گھر کی عورتیں پردے کے ساتھ نکلتی ہیں؟ کیا ہماری عورتیں عبایا کے نکلتی ہیں، چہرے کو چھپا کر نکلتی ہیں؟ ہاں بہت ساری عورتیں آج پردے میں آ گئیں، چہرے چھپا لیے. کیوں؟ اس لیے کہ کورونا نہ لگ جائے، ماسک لگایا ہوا ہے. کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہم ماسک سے پہلے ہی پردہ کرا لیتے تو آج ہمیں یہ ماسک لگانے کی ضرورت نہ ہوتی. بہت سارے لوگ یہ بہانہ کرتی ہیں، اور خواتین
کہ بھئی سانس کا مسئلہ ہے، دل گھبراتا ہے، سانس میں رکاوٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم جو ہے نقاب نہیں لگاتی۔ آج وہی عورت باہر نکلتی ہے تو ماسک لگاتی ہے، بازار جاتی ہے تو ماسک لگاتی ہے، بینک جاتی ہے تو ماسک لگاتی ہے، نہ سانس رکتا ہے نہ کام رکتا ہے، سارے کام ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ سارے شیطانی بہانے ہیں، شیطانی جو ہے چالیں ہیں، نفس کی مکاریاں ہیں، لہذا اپنے آپ کو اس سے نکالیے۔ صرف واہ واہ کرنے سے نہیں کام چلے گا، عملی طور پر قدم اٹھانا پڑے گا۔ جیسے اس ایک نوجوان بچی نے قدم اٹھایا، اللہ نے اس کو دنیا میں عزت عطا کری، امید ہے اللہ اس کو آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم نعرہ کی صرف تعریف کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کی رضا ہمیں نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ عملی طور پر ہم بھی اس کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ کیا مطلب؟ وہ جگہ جہاں پر باطل ہو، وہ جگہ جہاں پر باطل کی للکار ہو، حق بیان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے فرمایا کہ کافر جو ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی للکار کرنے والا سب سے بڑا جو ہے وہ کون ہے؟ حق بیان کرنے والا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ۔ تو حق بیان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسی ایسی باتیں نہ کریں، دل آزاری ہوتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اگر گناہ کو چھوڑنے کی بات کرنے میں دل آزاری ہو رہی ہے، اگر اچھی بات قرآن کی بات کرنے میں دل آزاری ہو رہی ہے تو برداشت کر لو۔ اس برداشت کی وجہ سے اللہ ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما دیں گے، اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرما دیں گے، اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب